جب ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے گا تو اس کا فائدہ عورت کو یہ ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ اپنے سے بہت اوپر طبقے کے مرد سے نکاح کریں گی. بھئی ایک آدمی کروڑ پتی ہے, 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو دوسری شادی کرنی ہے. ایک ہے فار ایگزامپل وسیم بھائی ہیں, وہ ماہانہ 10,000 روپے کماتے ہیں. وہ 10,000 میں اپنی کسی کزن کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کزن کے ابا کی آمدن بھی 10,000 ہے, جس میں وہ 6 بیٹیاں پال رہے ہیں. سمجھو بات کو اچھی طرح, کھوپڑی کو حاضر رکھنا ہے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو پیش کی معذرت, 10,000 روپے وسیم بھائی کی تنخواہ ہے. وسیم بھائی کنوارے چھڑے چھاٹ پہلی شادی کر رہے ہیں. انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا سلیم بھائی کے یہاں, ٹھیک ہے نا. سلیم بھائی کی آمدن کتنی ہے؟ 10,000. اس 10 میں وہ اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی ایک بیٹی کو پتا ہے کہ میں نے وسیم سے شادی کی تو 10 میں سے 5 مجھے ملیں گے, 5 گیس بجلی کا کرایہ جائے گا, اور بچے ہو گئے تو وہ بھی بیچارے پتہ نہیں اسکول پڑھ پائیں نہیں پڑھ پائیں, توکل پہ چلتے رہیں گے حساب کے. وہی ڈبو کے کھانے کھاتے رہیں گے, چائے میں پاپے ڈبو کے, جیسے ابا کے گھر کھا رہے ہیں. اور ادھر جو 70 بھائی تھے ان کی آمدن 1 کروڑ. ایسے لوگ ہیں نا ہول سیل کے حساب سے جن کی آمدن کتنی ہے, بولو 1 کروڑ روپے. وہ جب وہ دوسری کر رہے ہیں, ان کو ہری ہری سوج رہی ہے کہ اتنے سارے پیسے ہیں. وہ جب دوسری کے لیے اس غریب لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو 90% اس بات کا امکان ہے کہ وہ غریب لڑکی ان کی دوسری بننے پر آمادہ ہو جائے, اور وہ سلیم بھائی بہت معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا, کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی وہ پہلی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, کیونکہ سلیم وہ جو 70 بھائی ہیں اس کو پورا ایک بنگلہ لے کے خرید کے دے دیں گے. وہ کہے گی مجھے ایک گھر آئیے بھائی, گھر ملیر کینٹ میں, یہ ڈیفینس میں آپ کا بنگلہ, یہ لیجیے. بھائی میں ساس بہو کی خدمت نہیں کر سکتی. بھائی ساس بہو کے لیے میں نے گھر میں نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی اور رکھ لیتا ہوں. ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, بڑے مالدار ہیں, انہوں نے ایک بنگلہ لے کے بیگم کو دیا ہوا ہے. خواتین کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں نمبر دے دیں اس بندے کا, تو میں رشتے وشتے نہیں کراتا. بھائی لوگ ہیں, میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں ایسے لوگوں کے. بھائی ایک بیوہ عورت ہے, شوہر بہت مالدار ہے نا, ایک لڑکا ہے 30 سال کا, ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی ہے. تو ایک بیوہ خاتون تھی, اس کی ایک بچی بھی تھی, جب کم عمری میں بیوہ ہو گئی, 25-26 سال کی عمر میں, بچی بھی, 2 بچے اس کے. تو وہ کروڑ پتی صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا اس بیوہ سے کر لو شادی, دوسری کر لو, اللہ نے اتنا دیا. انہوں نے ایک فلیٹ لے کے دیا, اس کو ایک کار خرید کے دے دی, لاکھ روپے اس کی جیب خرچی باندھ دی. اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, وہ عیش کر رہی ہے, بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. تو یہ دوسری کی برکت سے فائدہ کس کا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عورت کا. وہ خود پس گیا, ابھی تو ماشاء اللہ کر رہے ہیں, اس کی حالت جا کے دیکھو تو وہ مجھ سے پوچھو, بیچارہ وہ تو ٹھٹر کے کتنا ہو گیا ہے, اتنا سا رہ گیا. یہ ظاہر ہے پھڈے ہوتے ہیں نا, لیکن جس معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے اس میں عورت کو فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے برتر میں جاتی ہے. وہ کنوارے کو اسی وقت ترجیح دے گی جب کنوارا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ یقیناً کنوارے کو ترجیح دے گی. بھائی میں کیوں دوسری پہ کروں, یہ چھڑا چھاٹ یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا ہوگا, خواتین اونچے گھروں میں جائیں گی, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے. تو بہت سارے مرد ان کو عورت بولو نہیں ملے گی, ان کو اسی بیس پہ ملے گی کہ وہ کنوارے ہیں, ان کے اندر اور کوئی کوالٹی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس بیس پہ بہت سی عورتیں ترجیح دیں گی بھائی جو کروڑ پتی ہے لیکن میاں صرف اپنا ہونا چاہیے, وحدہ لا شریک لہ, ان کا یہ نظریہ ہوگا. میاں صرف کیسا ہونا چاہیے بھائی غریب ہو, چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن میں اپنی میاں کی محبت میں شرکت بردار. ایسی بھی ہوتی ہیں بھائی, ہمیں وہی. تو وہ چھڑے چھاٹ ان کو جب عورت ملے گی نا تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت ہے. بھائی اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس کی دوسری بن سکتی ہوں, اس کی تیسری بن سکتی ہوں, فلانے کی چوتھی بن سکتی ہوں. اور وہ چھڑے چھاٹ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ وہ عورتیں کم ہوں گی نکاح کے قابل, اور ان کی طرف رشتوں کی کیا ہوگی, بھرمار ہوگی.
اب عورت کی ویلیو بڑھے گی. اب آپ اس سیاق و سباق میں دیکھیں, جب مرد کی شادی ہوگی تو وہ طلاق دینے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں, اور طلاق میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا. اور ادھر عورت کی عدت پوری ہوگی طلاق کے بعد, ادھر اس کے سینکڑوں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا کام رشتے تلاش کرنا نہیں ہے, بہترین سے بہترین رشتوں میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہے.